عمران خان جس نہج پر جا رہے ہیں وہ ملک کو پھر دولخت کرنے کی سازش لگتی ہے۔ فوج کو سیاست میں گھسیٹنے اور متنازع بنانے کی کوشش ملک سے کھلواڑ کے مترادف ہے۔ عمران خان قومی اداروں پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ عمران خان فارن فنڈنگ اور کرپشن کیسز میں سزا سے بچنے کے لیے قومی اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ دوسروں کو غداری کے طعنے دینے والا عمران نیازی خود میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی سلامتی کو داؤ پر لگانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میر جعفر اور میر صادق وہ ہوتا ہے جو قوموں میں تقسیم پیدا کرے۔ عمران خان کو اپنے اور ساتھیوں کے رویے پر غور کرنا چاہیے۔ ملک میں عدالتیں ہونے کے باوجود شیریں مزاری نے اقوام متحدہ کو خط لکھا۔ حافظ طاہر اشرفی کہتے ہیں ملکی اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں سازش امریکہ کر رہا ہے۔ اداروں نے کہا ہے کہ انہیں سیاست سے علیحدہ رکھا جائے۔ آرٹیکل 63 کی تشریح آئندہ نسلوں کے لیے کرنی ہے۔ سپریم کورٹ آئین کی محافظ ہے۔ جتنی مرضی تنقید کر لیں، آئین کا دفاع کرتے رہیں گے، اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس۔ جسٹس اعزاز الاحسن نے ریمارکس دیے، سپریم کورٹ کی بے توقیری کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، لوگوں کو بتا دیں کہ عدالت رات کو بھی کھلتی ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ رات 2:30 بجے بھی کھلی۔ منحرف ارکان سے متعلق تحریک انصاف کی درخواست پر فری کین کو نوٹسز جاری۔ پی ٹی آئی کو شاید عدالتوں پر اعتماد نہیں۔ ہر تقریر میں کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ رات 12 بجے کھلیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا بیانیہ بنایا جا رہا ہے؟ عدالت کسی پریشر میں نہیں آئے گی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے توہین مذہب کے مقدمات کے خلاف فواد چودھری کی درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس۔ کہا عدالت نے خود تقریر سنی، ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا، کبھی توہین عدالت قانون کا سہارا نہیں لیا۔ 2014 کے دھرنے کے دوران رات 11 بجے بھی پی ٹی آئی کارکنوں کو ریلیف دیا گیا۔ فواد چودھری کو گرفتاری سے روکنے اور ہراساں نہ کرنے کے حکم میں 12 مئی تک توسیع۔ حنیف عباسی کو وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے طور پر کام سے روکنے کی استدعا مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزیر اعظم کو حنیف عباسی کی تقرری پر نظر ثانی کا حکم۔ جلسوں میں عدالتوں پر الزام تراشی افسوسناک ہے۔ عمران خان سے پوچھ لیں، انہیں اعتماد نہیں تو ہم کیس نہیں سنتے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا شیخ رشید سے مکالمہ۔ سابق وزیر کی درخواست پر وفاق کو نوٹس اور جواب طلب۔ چینی کی قیمت مستحکم رکھنے کے لیے بڑا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی کی برآمد پر پابندی لگا دی۔ چینی کی سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ وزیر اعظم کہتے ہیں عوام کی ضروریات کو پہلے پورا کرنا ہے، قیمت کو مستحکم کرنا ہے، ذخیرہ اندوزوں، ناجائز منافع خوروں اور مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں سے سختی سے نمٹیں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 1070 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 43,769 کی سطح تک گر گیا۔ خراب معاشی اعداد و شمار پر سرمایہ کار محتاط۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپے 27 پیسے مہنگا، ڈالر 186 روپے 63 پیسے سے بڑھ کر 187 روپے 90 پیسے کا ہو گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اشر اوصاف کی بطور اٹارنی جنرل تعیناتی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کے مشورے پر صدر نے منظوری دی۔ ایف آئی اے لاہور کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر رضوان میاں برادران کے خلاف کیسز کی تحقیقات کرتے رہے۔ کوٹ لکھپت جیل میں بھی منی لانڈرنگ کیس کی انکوائری کی۔ خبردار، ہوشیار، پاکستان میں بھی اومیکرون آ گیا۔ قومی ادارہ صحت نے پاکستان میں نئے کرونا ویرینٹ اور پہلے کیس کی تصدیق کر دی۔ عوام کو احتیاطی تدابیر کرنے اور ویکسینیشن کرانے کا مشورہ۔ اور خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز جدہ کے ہسپتال میں زیر علاج۔ کولونوسکوپی کی رپورٹ تسلی بخش قرار۔ ڈاکٹروں کا شاہ سلمان کو کچھ دن اسپتال میں رہنے کا مشورہ۔